لشتا، آخر کا کھڑا زبر وقف کی صورت میں بھی ادا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ یا نہیں پڑھی جاتی، یہ کھڑا زبر ادا ہوتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 175. تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ لیل تا سورہ شرح، اور قواعد کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے مشکل حروف کی پریکٹس. تو چلیے جی آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. تو جیسا کہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ مشکل حروف کی جو مشق ہے ہم نے وہ بھی کرنی ہے، تو پہلے ہم تلاوت کا سیکشن اپنا کریں گے، پھر قواعد والا جو پورشن ہے مشکل حروف کی جو پریکٹس ہے وہ بعد میں کریں گے، جیسے ہم کلاس نمبر 173 سے کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ مشکل حروف کی جو پریکٹس ہے وہ 173 جو ہمارے پاس ڈے ہے نا وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا، آج 175 ہے. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. تو چلیے جی یہ ہماری ہوگی سورت، اس کے بعد آگے آ جائیے سورہ ضحیٰ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ شرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہاں تک ہو گیا آپ کا تجوید کا لیسن۔ اب ہم کرتے ہیں مشکل حروف کی پریکٹس۔ چلتے ہیں واپس سے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، یعنی کہ سورہ اللیل پہ۔ اب مشکل حروف کی ہم پریکٹس کریں گے، وہ حروف جو ہمیں مشکل لگتا ہے، یہ نہیں کہ جو کمبینیشنز مجھے مشکل لگتی ہے شاید سامنے والے کو بھی وہ مشکل لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کی اپنی سٹرگل ہے، کسی کا فا نہیں ادا ہوتا، کسی کا طا نہیں ادا ہوتا، کسی کا صاد نہیں ادا ہوتا، کسی کا ضاد نہیں ادا ہوتا۔ ہر کسی کی اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں ایک خود کی اپنی جنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے نہیں آئیڈیا کہ جو مشکل حروف مجھے لگتے تھے آپ لوگوں کو بھی سیم وہ لگتے ہوں گے۔ میں صرف آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے سکتی ہوں، ایک ٹپ دے سکتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو کہہ لیں کہ کمبینیشنز ہیں مشکل جو لگتی ہیں آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں صرف آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں۔ چلیں جی یہاں پہ آ جائیے، جن سے غین نہیں ادا ہوتا ان کے لیے ہے یغشا یغشا لشتا۔ آخر کا کھڑا زبر وقف کی صورت میں بھی ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ یا نہیں پڑھی جاتی، یہ کھڑا زبر ادا ہوتا ہے۔ اعطا واتقا اعطا واتقا یاؤ۔ یہ ایسے والے ورڈز ہیں جن کو زبانی یاد کر لیں، اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کرتے آپ لوگ نا ان کی کمبینیشنز کی پریکٹس کریں، غین بھی ٹھیک ہو جائے گا، عین بھی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آ جائیے، فَسَنُيَسِّرُهُ فَسَنُيَسِّرُهُ۔ یہاں پہ یسرا ہے، یہاں پہ عسرا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ تَرَدَّا تَرَدَّا۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائے، وہاں پہ کون کون سے ورڈز ہیں ہمارے پاس۔ اچھا ایک چیز یہاں پہ میں جب پڑھ بھی رہی تھی نا، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں، یہاں پہ میں نے اشقا کیا تھا، قاف کے اوپر کھڑا زبر پڑا تھا، یہاں پہ بھی اتقا پڑا تھا۔ اگر تو آپ نے آگے جوائننگ کرنی ہے تو یہ زبر کام آئے گی، پھر ہم پڑھیں گے الا الاشقى الذی، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں یہاں پہ حمزہ وصلی جو ہے وہ خالی ہے نا، اگر حمزہ وصلی خالی اور اس کے بعد لام آ جائے وہ بھی خالی، اس کے اندر جو لام جزم ہے، پہلا تو لام جزم ہے نا وہ خالی ہے، تو لام تعریف آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، حمزہ وصلی کو زبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ نے یہاں پہ وقف لینا ہے تو اس کو آپ کھڑا زبر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ سائڈ پہ بھی آپ کے پاس قرآن پاک میں یہ جو رول ہے بتایا گیا ہوگا کہ وقف کی صورت میں اشقا پڑھا جائے گا اور اتقا پڑھا جائے گا، کھڑا زبر پڑے جائیں گے وقف کی صورت میں۔ لیکن اگر آپ نے وقف نہیں کرنا، وصل کرنا، تو پھر الا الاشقى الذی اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي پڑھا جائے گا اگر آپ نے وصل کرنا ہے، یہاں پہ آیت کا وقف نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے وقف لیا تو اتقا اور یہاں پہ الذی پڑھیں گے، جو میں نے حمزہ وصلی کے قواعد آپ لوگوں کو سکھائے تھے، آئی تھنک کلاس نمبر دیکھ لیں 29 30 31 32 والی سائڈ پہ، کیونکہ 33 سے میرے خیال میں مد شروع ہو جاتی نا، تو اس سے پہلے میں نے قرآنی قاعدہ پڑھایا ہے، تو یہ ایک رینڈم سا آپ لوگوں کو سکیچ دیتی ہوں کہ حمزہ وصلی اور را کے قواعد جو ہے نا وہ وہاں پہ ہیں، 29 30 پہ دیکھ لیں انہی والی لائن میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میم لکھا یہاں پہ زبر ہے، اب وقف کی صورت میں آپ اس کو کھڑا زبر کیوں کر رہی ہیں؟ تو یہ ریزن ہے۔ اب آپ دیکھیں وَتَوَلَّا، یہاں پہ کھڑا زبر ہی ہے، اس پہ بھی زبر لگ سکتی تھی کیونکہ آگے الذی والی کوئی کمبینیشن نہیں ہے نا جس کے ساتھ ہم نے اس کو جوائننگ کرنا ہو، یہاں پہ واؤ کی اپنی زبر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک چھوٹی سی ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ چلے اس کو دیکھتے ہیں، إِلَّا الْأَشْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آ جائیے اگلی سورہ میں، آ جائے اگلی سورت میں کون سی کمبینیشنز مشکل ہوتی ہیں۔ يُعْطِيكَ ضَالًّا، یہاں پہ ہم نے مد لازم حرفی مسقل کی، اور جب چونکہ تشدید آ رہی ہے نا حروف مدہ کے بعد 6 سیکنڈ اس کو لمبا کیا، اور پھر جب ساتھ میں جوائننگ دے رہے ہیں تو پھر اس پہ ہماری نبر ہونی چاہیے، ضَالًّا، ٹھیک ہو گیا؟ عائلن، اس پہ نبر نہیں کی میں نے، کیوں؟ کیونکہ آگے کوئی تشدید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ نے، یہ کون سی مد ہے؟ یہ ہے جی مد متصل، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، یہ 4 سے 5 سیکنڈ لمبی ہوتی ہے، اس سے 1 سیکنڈ 1.5 سیکنڈ کم ہوتی ہے۔ چلیں یہ ہماری مشکل کمبینیشنز ہو گئی اس کی۔ اب علم نشرح والی صورت پہ آ جائیں، وَوَضَعْنَا وَوَضَعْنَا ظَهْرَكَ
ورفعنا، عین کی پریکٹس آج کی لیسن میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو ملے گی. فراغت، فراغت، فارغب، فارغب. ٹھیک ہے جی، یہ آج ہماری مشکل حروف کی مشق. ہوپ سو کہ آپ لوگ اس والی ٹپس کو یا ان والی چیزوں کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے تو پچھلی کلاس میں بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ تو الٹرا پرو میکس ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ تجوید میں روانگی کیسے لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، سوچنا نہ پڑے، رکنا نہ پڑے. سوچنے لگ جاتے ہیں نا تو حرکات لمبی ہو جاتی ہیں پچھلی. ٹھیک ہے جی، مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں پھر کرتے ہیں ملاقات. تو آخری 5 کلاسز کا جو سفر ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. میں خود بھی بہت زیادہ غمزدہ بھی کہہ سکتے ہیں، بس تھوڑا سا ایسے دل ہے کہ ایک لمبا سفر تھا. جب شروع کیا تھا تو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں تک پہنچ پاؤں گی. آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں اور سب کا ساتھ تھا. بہت جگہوں پہ ڈی موٹیویٹ بھی ہوئی تھی، لیکن کہہ لیں کہ اتنے سارے لوگوں تک جب دین کا کام کرنا ہو، دین کا کام پہنچانا ہو تو ڈی موٹیویٹ نہیں انسان ہو سکتا. ہاں تھوڑا سا تھک جاتا ہے، تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن بھی دکھایا ہے کہ ہم آخری 5 کلاسز کا سفر جو ہے وہ یہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.